معزز سامعین، آج ہم جس مبارک ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت، خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ مبارک ہستی نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے مبارک داماد، آپ کی چچا زاد، مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، تاجدار حل عطا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ کی خوبیاں انگنت ہیں، اور آپ کے جو محاسن ہیں وہ لا تعداد ہیں۔ تو آپ کی کسی حسن و خوبی کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے کسی وصف کا تذکرہ کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے اتنا وقت انسان کو درکار ہے کہ شاید زندگی اس میں بیت جاتی ہے، لیکن مولا کائنات شیر خدا کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جان ہے، اپنا نفس ہے، تو وہ اپنی جان اور اپنے نفس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی۔ اس کا شان نزول کیا ہے تو حضرت امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہ آیہ مبارکہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عزیز کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ قرآن کے نزول کا ایک عمومی سبب ہے، وہ یقیناً ہدایت ہے، وہ تقویٰ ہے، ھدی للمتقین ہے، کہ متقین لوگوں کے لیے اللہ نے سارے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا، یہ عمومی سبب ہے۔ اور کبھی کبھی کسی بھی آیت کے شان نزول میں ہمیں کوئی خصوصی سبب نظر آتا ہے جسے ہم اسباب نزول کی بحث میں جا کے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت کا ایک تو عام مفہوم ہو گیا کہ جو انسان بھی اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہے، میرا رب اسے اپنی رضا یقیناً عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پہ حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ نازل کب ہوئی ہے؟ بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ خروجہ الی الغار، کہ جس رات کو نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء ہجرت کے لیے نکلے تھے، شب ہجرت کو نبی اکرم نکلے تھے، غار ثور کی طرف آقا روانہ ہوئے تھے، اور اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے علی کو آج اپنا بستر عطا فرماتا ہوں اور مکے والوں کی ساری امانتیں بھی عطا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ شیب ابی طالب اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور 3 سال ہیں، اور 3 سال کی تقریباً 1000 راتیں بنتی ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا ہر رات اپنے پیارے نبی کے بستر پہ سوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا سارا خاندان شیب ابی طالب میں موجود ہے، آپ کے مبارک چچا حضرت ابو طالب بھی، مولا علی کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں، تو جناب علی ہر رات سویا کرتے تھے، اور وہ 1000 راتیں جو آپ کو وہ مشق اور تمرین اور ایکسرسائز کروائی گئی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب شب ہجرت یہ وقت آئے گا تو مولا علی کے لیے کوئی بھی جھجک نہ ہو، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی والی چیز نہ ہو، اور آپ فوراً رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ تو اب حضرت امام اس آیت کے شان نزول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ خروجہ الی الغار، کہ جب آقا کریم شب ہجرت کو نکلے اور غار کی طرف یعنی غار ثور کی طرف آقا کریم نے اپنے سفر کا سلسلہ شروع کیا، تو اب اس بستر پہ کسی کو تو لٹانا تھا، تو پھر اللہ کے حکم سے پیارے رسول نے، رحمت کونین نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب علی کا
آپ اللہ کے محبوب ہیں اور علی پھر رسول اللہ کے محبوب ہیں، تو علی کا انتخاب کیا، اور علی پھر بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں، ایک تو امانتیں دینی تھی اور رات کو سونا تھا۔ وَيُرَىٰ أَنَّهُ لَمَّا نَامَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اب یہ بات سننے والی ہے۔ اب راوی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات شیر خدا اپنے رسول کے حکم پہ بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں اور مبارک چادر وہ کملی اوڑھ کے سو جاتے ہیں، قام جبریل علیہ السلام عند رأسہ ومیکائیل عند رجلیہ وجبریل ینادی بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہ اللہ بک الملائکہ ونزلت الآیہ۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور مولا کائنات شیر خدا کے سرہانے کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے۔ میکائیل علیہ السلام کو میرے رب نے نازل فرمایا، وہ آپ کی پائنتی کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے، اور جناب جبریل نے صدا دی، ندا دی، اور سارے زمانے نے سنا کہ بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہ اللہ بک الملائکہ، کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی، آپ کو مبارک ہو کہ اس وقت آپ کی مثل کوئی نہیں ہے، کہ میرا رب عرش والوں کی مجلس سے جا کر وہاں آپ کا تذکرہ فخر کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ باہر تلواروں کا سایہ ہے اور یہ موت کا بستر ہے اور اس پہ سونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ کے حکم سے نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے علی کو ارشاد فرمایا اور علی وہاں بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی نے بالکل پرواہ نہیں کی، بالکل پرواہ نہیں کی اپنی جان کی، اپنے نفس کی۔ ویسے اپنے نفس کی پرواہ کرنی بھی کیا تھی، انفسنا و انفسکم کا فیضان بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، تو اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی، ساری رات سو جاتے ہیں۔ اب مولا علی کی اس جان ساری پہ میرے رب نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ آج کے بعد جو انسان بھی اپنے نفس کو بیچے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو پھر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اس انسان کی جان اور مال کے بدلے اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔